بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا تیسرا سال دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جنشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا، اس وجوہ کی بنیاد پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدس سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولی بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرا جیسا آدمی اس طرح چپ پر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چپ پر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دے تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ کی علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کرے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے اور آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئے اور مسترد خلافت کے آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہ ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کی جذبات و عقیدت و محبت و جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت و دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بے پاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور جب صاحب استحقاق اس سے درخواست
بیعت کرے ان پر، اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے لیے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کو اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم چند در پہ ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ، حضرت ابن عباس وہ حضرت ابن عمر وہ حضرت جابر وہ حضرت ابو سعید وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مساق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گو یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ بنی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانا تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو حملہ آرے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آرا مختلف ہوئی اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن جب بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوگا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیہ بہانی ہو۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کی سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ الچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا بہت غصہ اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوج تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک کے رائے کا ولی تھا۔ اولاً اس نے پہلے تہ سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا پھر رائے کی حکومت یا تو پھر رائے کی حکومت چھوڑ گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رائے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادے لشکر لے کر نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریا فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی، یہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ گے چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ جل تم کو اجر و جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہے، اللہ جعل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہے۔ یہاں تک ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقاء و احباب و برادران و شہزادان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت و کرم علیہ رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام و ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے علنیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کے